الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، عاشقان رسول، آج کی یہ بابرکت اور پر نور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارگاہ رسالت معاب علیہ التسلیمات میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ کراچی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے۔ جملہ منتظمین کو اور آپ سب شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور کے ذکر کی برکتیں اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ تا حد نظر ہجوم عاشقاں ہے اور شہر کراچی کی سب سے بڑی جامع مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، اطراف میں بھی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ حضور سے محبتوں، الفتوں کا رشتہ ہے جو کبھی کسی دور میں بھی کمزور نہیں ہوا۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمیں سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر تذکرے انہی کے پھیلے ہیں اور ہر لب پہ انہی کے ترانے اور انہی کے نعتوں کے نغمے ہیں۔ عقیدتوں کا ہجوم ہے، محبتوں کی بولیاں ہیں، عشاق کے سینے حضور کے ذکر سے، تذکرہ نور سے تسکین پاتے ہیں۔
پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں کریں، ان کا تذکرہ چھیڑیں، ان کا ذکر ایسی کستوری ہے تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قرار قلب ہے، تسکین جاں ہے۔ جب کسی کے لبوں پر اس مبارک ذکر کی چمک پیدا ہوتی ہے تو ایک عجیب روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں اور کائنات بقائے نور بن جاتی ہے، اور شرق تا غرب کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، تذکار پیغمبر کی خوشبو سے معطر ہے۔ جگہ جگہ گلی گلی کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام سے منور ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جس کے ذکر کو رفعت میرے رب نے عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج جس محبوب کے سر پہ رکھا، اس ذکر کو کبھی بھی نیچا ہونا مقصوم نہیں ہے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت یہ ذکر بڑھتا ہی رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ محبوب علیہ السلام پر اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت حضور کے ذکر کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع ہوگی۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر اچھی قدر پامال ہوتی دیکھی ہے۔ ایک زمانے میں جس کی بیٹی تھی پورا معاشرہ اس کو اپنی بیٹی خیال کرتا تھا، لیکن آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی رہ گئی ہے۔ اقدار عالیہ فنا پذیر ہیں، اخلاق حسنہ برباد ہو گئے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے لگا، خود غرضی نے پنجے گاڑ لیے۔ آج جو منافقت اور زندگی کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے نفرت کے کانٹے بکھیر دیے گئے ہیں، تو آج سے 30-35 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہر قدر زوال پذیر ہوئی، ہر اخلاق حسنہ زوال پذیر ہوتے دکھائی دیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہوتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقدار کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، اور آج گراوٹ پستی کے اس مقام پہ لڑک کے پہنچ گئے ہیں کہ آج اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ اخلاق عالیہ کو، اقدار حسنہ کو گرنے نہ دے، لیکن ہم یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکے، اور محبوب کا ذکر اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے محبوب کے ذکر کو نیچا نہیں ہونے دیا، اور ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والی گھڑی حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع ہو رہی ہے۔ فرانس کے گماشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم خاک تراش کر کے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی عظمت کھینچ لیں گے اور ان کے سینوں سے حضور علیہ السلام کی محبت کھرچ ڈالیں گے، لیکن آج وہ دیکھیں کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام سے مہک رہا ہے، حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ کائنات کا ایک ایک فرد حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا
چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میلاد النبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کے ترانے پڑھنے کا نام ہے۔ میلاد حضور کے ذکر کا جھنڈا اٹھانے کا نام ہے۔ میلاد حضور کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور علیہ السلام کے فضائل کے عنوان کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا نام ہے۔ اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، ازل سے یہ عنوان چھڑا ہے اور تا ابد رہے گا۔ حضور کے ذکر کا فروغ، حضور کے ذکر کا چراغاں، یہ اس بزم عالم کی ضرورت ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے، منور رہے گا۔ آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں جس کو انعقاد پذیر ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرماتے ہیں کہ مجلس اصحاب لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا کہ آقا کریم علیہ السلام از خود تشریف لے آئے۔ وہ کیسی خوش نصیب مجلس تھی جس میں حضور آئے۔ آج تو ہم جھولیاں پھیلا کے، آنکھیں فرش راہ کر کے عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آج تو ہم عرض گزار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی محفل تھی جس میں چراغاں ہو گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ بولے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعائیں پیش کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی، اور اس بات پر اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نصیب ہوئے، آپ عطا کر دیے گئے، آپ جیسا ہادی نصیب کر دیا گیا۔ اس نعمت عظمیٰ پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے مجلس بپا کیے ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں بیٹھے ہو تو آپ کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم اس شکرانے کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت سے بنایا ہے اور حضور کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا ہے۔ اور اگر اس کو نظم کے عنوان میں، نظم کے لہجے میں آپ بولیں تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو برجستہ عرض گزار ہوئے جی حضور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہم اس پہ حلف دیتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ باقاعدہ صحابہ نے حلف دیا، قسم اٹھائی۔ جب وہ قسم دے چکے تو آقا کریم نے ان کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے استجاب کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تم سے یہ جو قسم لی ہے، تم سے جو حلف لیا ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے اس کی تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے مجلس بپا کیے ہوئے تھے اور میں حجرہ میں بیٹھا تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے مجھے آ کے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فخر کر رہا ہے ملائے اعلیٰ میں کہ میں نے دیکھو ان کو نعمت دی تھی، یہ اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو، ہماری جستجو بامراد ہو جائے اور ہمارا آنا مقبول ہو جائے اور یہ چیز ہماری بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک
حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے بیان کا عنوان ہے تو ایک شب کیا ساری زندگی بھی گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میلاد 3 چیزوں کا نام ہے: حضور کے شمائل کا تذکرہ، حضور کے خصائل کا تذکرہ اور حضور کے فضائل کا تذکرہ۔ حضور کی صورت، حضور کی سیرت اور حضور کی عظمت کو بیان کرنا یہ اہل ایمان کا معمول رہا ہے۔ کائنات میں جیسی صورت میرے حضور کی تھی ایسی صورت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیری صورت سے نہیں ملتی صورت کسی کی۔ وہ جمال دیا، وہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، قل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بولے حضور جیسا سونا آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پھر کہا آنکھ دیکھتی کیسے، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا ہے۔ خلقت مبرّا من کل عیب، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے آپ کو پاک بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ وہ جمال، وہ خوبصورتی، اللہ اکبر، حسن ہی حسن رکھ دیا۔ یہ تو قریش نے بھی کہا۔ عجیب کہانی ہے، تم محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیب بھی نکالتے ہو۔ یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو، چونکہ محمد ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کی جائے پھر تعریف کی جائے، ابھی بھی تشنگی رہ جائے پھر تعریف کی جائے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ 100 بار بھی تعریف کرو لیکن پیاس نہ بجھے، پیاس نہ بجھے۔ اللہ اکبر، نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، ومیرت تشنا مستسقی و ہم دریا ہم چنا باقی۔ سعدی کہتے ہیں کہ نہ اس کے حسن کی انتہا ہے اور نہ ہی سعدی کا عشق کبھی سیراب ہوتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ سمندر اور دریا کے کنارے پیاسا، سیراب ہونے کے باوجود بھی پیاسا ہی رہا، اس لیے کہ وہ حسن ہی اتنا فراواں ہے کہ پیاس بجھتی ہی نہیں ہے۔ تو زندگیاں گزر جائیں تو تعریف ختم نہ ہو، تو کہا محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، اور جس کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ تو عجیب بات ہے، محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی نکالتے ہو۔ ایک بات کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم آج کے بعد اپنے طور پہ نام مزمم رکھ لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس کا معنی بار بار مذمت کیا گیا، اور وہ مزمم کہہ کہہ کے گالیاں دیتے ہیں اور اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کے بڑی درد مندی سے کہا، حضور وہ مزمم کہہ کہہ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بے تاب اور بے چین تھا۔ تو میرے حضور نے کہا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے موڑ دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمدا وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کے حسن و جمال کے قصیدے پڑھے جائیں، جس میں کوئی عیب اور نقص نہ ہو۔ یار جب ہم حضور کو اپنا محبوب مانتے ہیں تو محب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے محبوب میں عیب دکھائی نہیں دیتا۔ حب کا شیء یعمی و یسم، جو کوئی محبوب کا عاشق ہوتا ہے
وہ محبوب کے عیب نہیں دیکھ پاتا، عیب ہو بھی تو نہیں دیکھ پاتا، اور جہاں ہو ہی نہ۔ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کسی نے، حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا، کہا تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے۔ ایک شہزادے کے حواس باختہ ہو گئے، وہ اپنی شناختی بھول گیا، زمانہ اس کا نام بھول گیا، نام تو کیس تھا لیکن دنیا مجنو پکارتی ہے۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے، تشخص مٹ گیا، نام مٹ گیا، پہچان مٹ گئی۔ کہا کون سا جادو ہے تیرے حسن میں، کون سا کرشمہ ہے تیری نگاہوں میں کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا۔ مجھے تو تیرے میں کوئی کمال نظر نہیں آتا، تیرے سے زیادہ تو حسین میری لونڈیاں ہیں۔ تو جب حاکم وقت نے لیلا سے یہ سوال کیا تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی۔ کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں ہے۔ دیدائے مجنو اگر بودے تورا، از دو عالم بے خطر بودے تورا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، تو ہوش رکھتا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کر آیا ہے۔ در طریق عشق بیداری بدست، اس کوچے میں ہوش کی پونجی لے کر آئیں تو سودا نہیں ملتا۔ رومی کہتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اور اقبال بولا معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ اگر نگاہ ابو بکر مل جائے تو جدھر دیکھو جلوے حضور کے ہی دکھائی دیتے ہیں، جدھر دیکھو جلوے رسول کے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ظہوری 4 قدم آگے بڑھ کے بولے کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو عاشق کی نظر ہر سمت، ہر جہت، ہر طرف محبوب کے ہی جلوے دیکھتی ہے، اور محبوب کو ہی نگاہوں میں رکھتی ہے۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن جس آقا سے ہم پیار کرتے ہیں وہاں تو عیب کا نشان بھی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء۔ کہا لگتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو پوچھ کے بنایا ہے، تو یہ میرے حضور کا حسن ہے۔ تو ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے حضور جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ بولے مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اقبال نے اس کا ترجمہ اپنے لہجے میں یوں کیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ جنہوں نے دیکھا وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ حضور کیسے تھے؟ یار تم نے نہیں دیکھا؟ کہا ہمت ہی نہیں تھی کہ آنکھ بھر کے دیکھ سکتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ تمہارے اندر ہمت کب کہ خاک تراش سکو؟ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو وہ جمال دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہا کہ سایہ شخص از شخص لطیف ترست، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف تر ہوتا ہے۔ تو کہا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لطیف کائنات میں جب کوئی شے ہی نہیں ہے، سایہ چے مانا دارت، تو سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار جس کا رب نے سایہ بھی نہیں بنایا اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟
جس کا سایہ بھی نہیں بنایا اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ یہ تمہارے خبث باطن کا اظہار ہے، یہ تمہاری خباثتوں کا، تمہاری جبلتوں کا اظہار ہے۔ یہ تم اپنے لیے جو ہے وہ اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہو، تم اپنے آپ کے لیے جہنم خرید رہے ہو۔ جہنم کے کتے تو تم پہلے ہی ہو، لیکن تم یہ اپنے لیے اور زیادہ جو ہے وہ ظلمتوں اور اندھیروں کے راستے تلاش کر رہے ہو۔ باقی رہی بات میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں اور رفتوں اور حضور کی شانوں کی کہانی، یار تم جو بولتے رہو، میرے محبوب کے سر پہ آج بھی اور کل بھی ورفعنا لک ذکرک کا سایہ موجود ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا حضور کے ذکر کی مہک سے منور ہے۔ اتنا تذکرہ آپ نے کبھی کسی کا نہیں ہوتا دیکھا ہوگا جتنا میرے حضور کا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اوپر کوئی مجھے بتاؤ نا جس کا یوں نام ہو۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اہل علم کی مجلس ہے، آپ مجھے بتائیے، عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، تو بہت چند لوگ ہوں گے جو بتا سکیں کہ اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا۔ اچھا چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ یہ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے، لیکن اس مجلس کے اندر شاید اس دور کے کیسر کا کوئی نام بتا سکے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید یہ بھی چند لوگ بتا سکے۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسرا کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کا نام تو محبوب کا نام رہا۔ اس کے جھولتے ہوئے پھریرے تو سر عرش تک جھولتے ہیں، لیکن حضور کی دہلیز کا خاک نشین بلال حبشی نام تو اس کا بھی نہیں مٹا، تو محمد عربی کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی شہنشاہ کا نام مٹ گیا اور میرے محبوب کا نام کل بھی باقی تھا، میرے محبوب کا نام آج بھی، محبوب کے غلاموں کے نام بھی باقی ہیں۔ تو جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تمہارا تھوکا تمہارے منہ پہ پڑے گا، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوتا ہے، تمہارا اپنا منہ غلیظ اور گندا اور گندا ہوگا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کائنات کے اوپر جھنڈے میرے محمد عربی کے ہی جھولتے رہیں گے، پھریرے انہی کے ہی لہراتے رہیں گے، تذکرے انہی کے رہیں گے، اور خوشبوئیں انہی کے نام کی پھیلتی رہیں گی۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ اللہ اکبر! حضور کے حسن کی کہانی، حضور کے جمال کی خوبصورتی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے۔ ایک دن چرخہ کاٹ رہی تھی، کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ ہماری مائیں چرخہ کاٹتی تھی، اور چرخہ کاٹتے ہوئے جو خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے، وہ دل نواز صدا جو ہے وہ روح تک اترتی محسوس ہوتی ہے، اور وہ کیا کیف طاری کر دیتی ہے۔ تو ام المومنین چرخہ کاٹ رہی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کوئی گھر کے کام میں مصروف تھے، اور اس کام کی وجہ سے حضور کی پیشانی پر قطرے نمودار ہوئے، پسینے کے قطرے، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کا پسینہ موتیوں کی طرح تھا، خوشبودار بھی تھا، چمکدار بھی تھا۔
تو موتیوں جیسے قطرے نمودار ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی پہ. وہ پیشانی اللہ اکبر، وہ کسی نے کہا رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا. اگر آپ کا ذوق ہو تو رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. کیسی طلعت زیبا، کیسی خوبصورت پیشانی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ابرو خمیدہ تھے، اور دو ابروؤں کے درمیان ایسے محراب بنتی تھی. اور آقا کریم جب امامہ باندھتے تو حضور کی خمیدہ زلفیں جھک کر کے حضور کی پیشانی پر جب آ جاتی تو اس طلعت زیبا پر سیاہ زلفوں کا جو رنگ اور جمال ہوتا، آپ کے امام کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا حسن بیان کر رہے ہیں. آپ کی توجہ ہو تو یہ شعر آپ کے قلب کو ٹھنڈک اور تسکین بھی پہنچائے گا. اور آپ دیکھیں شاعری کیا ہوتی ہے، شاعری کا اور سخنوری کا کمال اور جمال کیا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ابرو اور ان کے درمیان حضور کی مبارک زلف کا لٹکا ہوا بال، اور وہ بھی تھوڑا سا خم لیے ہوئے. تو بولے میرے امام، خمے زلف نبی، خمے زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں. خمے زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں. اور سجدہ کرتے ہوئے اس خمے زلف کی تسبیح کیا ہے، یہ دعا کیا مانگ رہا ہے. اب ذرا غور کیجئے، خمے زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں. خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. وہ طلعت زیبا، حضور کام کر رہے تھے، پیشانی پر قطرے نمودار ہوئے. ام المومنین چرخہ کاٹتی ہیں اور ان کی نظر پڑ گئی. جو ہی نظر پڑی تو ایسی کھوئیں کہ چرخہ خود بخود دھیما ہوتا چلا گیا، اور پھر ایسی کھو گئی کہ چرخہ بھول گئی اور حضور کی پیشانی کو دیکھتی رہی. جب آواز مدم ہوئی اور پھر ختم ہو گئی تو حضور نے سر انور اٹھایا اور کہا عائشہ کیا ہوا، چرخہ چلانا چھوڑ دیا؟ تو حضور نے جب یہ کہا تو ام المومنین بولی حضور آج اگر ابو کبیر الحزلی ہوتا اور آپ کی پیشانی پر چمکتے ہوئے قطرے نمودار جو ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتا تو آج اسے سمجھ آ جاتی کہ میرے شعروں کا مصداق محمد عربی ہے. وہ جمال، وہ خوبصورتی. حضور نے ایک دن کالی چادر کی بکل کی اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن ناز میں آ گیا. تو ام المومنین بولی کہ حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے. قل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس بولے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، جب آقا کریم بولتے تھے، مسکراتے تھے، بات کرتے تھے، نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی. اذا سر استنار وجہہ، جب حضور مسکراتے چہرے سے نور نکل جاتا اور روشنی نکلتی اور ہر طرف اجالا ہی اجالا پھیل جاتا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں چرخہ کاٹ رہی تھی، میں گھر میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اللہ اکبر. اور پیغمبر کا گھر ہے اور دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں ہے، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو کہا کہ میں پریشان تھی کہ اتنے میں حضور تشریف لائے. جب حضور تشریف لائے اتنی روشنی ہو گئی کہ میں گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ باقاعدہ عورتیں جمع ہو کر کے ایک وفد بنا کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئیں اور کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی دیے نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر کبیر خاندان بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، لیکن تو غریب سی تھی، ماڑی سی تھی، لیکن تیرے گھر میں اب رات کو بھی دیا جلتا رہتا، اتنی تو امیر ہو گئی ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے گھر میں چراغ کون سا ہے. حضور پالنے میں تھی اور وہ ساری ہم جولیوں کو وہاں لے گئی اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ
جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ وہ شرف ملا، وہ عزت ملی، اور میں حضرت شیمہ کی اس لوری کو نہیں بھول سکتا جو حضور کو گود لے کر کے وہ دیا کرتی تھی۔ دیہاتوں میں آج بھی یہ کلچر موجود ہے اور شہروں میں بھی موجود ہوگا کسی نہ کسی پیرائے میں، کہ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بچیاں اپنے ویر اٹھا کر کے، اپنے بھائی اٹھا کر کے چوپال میں، کھلی جگہ پہ، کشادہ جگہوں پہ آ جاتی ہیں، اور ہر بہن کا خیال ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ اب یہی بنو سعد میں ہوتا کہ جب بچیاں اپنے اپنے ویر اٹھا کے لے آتی اور ہر بہن کہتی کہ میرے ویر جیسا زمانے میں کوئی نہیں، باقاعدہ مناظرانہ گفتگو ہو رہی ہوتی۔ جس کے بھائی کا رنگ سانولا ہوتا وہ کہتی رنگ میں حسن نہیں ہے، اس کے نقوش دیکھو، اور جس کا رنگ گورا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ گفتگو چل رہی ہوتی۔ اتنے میں حضرت شیمہ، حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی، اپنے ویر محمد عربی کو اٹھا کے لے آتے اور دور سے کہتی کہ میرا ویر محمد بھی آ گیا، میرا ویر محمد بھی آ گیا۔ تو وہ دور سے کہتے نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہے، ہم تو آپس میں بات کریں۔ تو جب حضور کے حسن کے قصیدے اس کی ہم جولیاں پڑھنے لگتی تو وہ حضور کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی اور اللہ کے حضور دعائیں مانگتی، اور وہ شیمہ کی لوریاں سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، حضور کو گود میں بھیج لیتی، سینے سے جوڑ لیتی اور کہتی یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا، اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پنگھوڑے میں بچوں کا سردار ہے، کب اپنی آنکھوں سے کل میں جوانوں کا سردار دیکھ۔ اور اللہ نے اس کی دعا کو حرف بحرف پورا کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب حوازن قبیلے کے ساتھ حضور کا جو ہے وہ ہوا جہاد، حضور نے فرمایا اور وہ لوگ جو ہیں وہ مغلوب ہوئے تو بنو سعد بھی گرفتار ہوئے، تو قبیلے کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے وہ رقم جمع کر رہے تھے گھروں سے، چلتے چلتے شیمہ کے گھر بھی پہنچے کہ اتنا حصہ آپ کا بنتا ہے، قیدی چھڑانے ہیں۔ تو کس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، کیا ہوا، ساری کہانی جب اس نے سنی تو کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آیا۔ تو شیمہ نے کہا کہ پھر تو ضرورت نہیں ہے کہ تم کوئی رقم اکٹھی کرو، مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاتی ہوں۔ انہوں نے کہا تم کیسے چھڑاؤ گی؟ کہا تم نہیں جانتے، وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف حضرت شیمہ، حضور کی رضائی بہن بڑھ رہی ہیں۔ اب یہ مدنی زمانہ تھا، ادب کی آیتیں اتر چکی تھی، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرے دے رہے تھے، یہ آگے بڑھنے لگی تو حضرت شیمہ نے جب آگے قدم رکھا تو وہ ننگی تلواروں سے جب پہرے دے رہے تھے تو انہوں نے تلواروں سے راستہ روک دیا۔ رک جا اے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوئے رسول ہے؟ یہاں تو قدم قدم پہ احتیاط لازم ہے، یہاں تو جبریل بھی بغیر اذن کے داخل نہیں ہو پاتے، تم کون ہو؟ تو حضرت شیمہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے دیہاتی عورت تم کون ہو، رک جاؤ، یہ کوئے رسول ہے، بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں آ پاتے۔ تو حضرت شیمہ نے تلواروں کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہیں چھوڑ دو، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ پلکیں جھک گئیں، تلواریں خم ہو گئیں، اور حضور کے خیمہ نوری میں حضرت شیمہ داخل ہوئیں تو کہا حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے زحمت کیوں گوارا کی، تم پیغام بھیج دیتی میں قیدی چھوڑ دیتا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے قیدی چھوڑ دیے، کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور ساز و سامان بہن کو دیا۔
اور صحابہ کے مجمع سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی چھوڑ دیے، حضور جو چاہیں آپ کریں، لیکن وجہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا آج میری دہلیز پہ میری بہن آ گئی تھی۔ اللہ اکبر! یہ حضور کی سیرت کا کردار بھی کھلتا ہے، حسن کا تذکرہ، حضور کے جمال کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عنوان بھی دل آویز عنوان ہے۔ آئیے اس عنوان سے میں صرف ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 5 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب حضور پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام آئے اور کہا زملونی، مجھے چادر دو، میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر چادر اڑا دی۔ تو جب چادر اڑا دی گئی تو آقا کریم نے فرمایا کہ انی خشیتو، میں جو ہے وہ اندیشہ محسوس کر رہا ہوں اپنی جان کا۔ تو ایک کیفیت تھی جو حضور پر طاری تھی، چونکہ قرآن تو وہ ہے، اگر پہاڑوں پر بھی نازل ہو جاتا تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر ہے جو اس کو سہار جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا اندیشہ سا لگ رہا ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اس وقت حضور کو تشفی دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے جو ارشاد کیا، جو جملے کہے، ذرا ان جملوں پر آپ غور کیجئے۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ عنوان ہے جو میلاد کے موسم پہ ہمیں سمجھنا بھی ہوگا اور اپنی زندگیوں میں حضور کے اس کردار کو اتارنا بھی ہوگا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا، آپ کو بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر! اس رب نے محبوب کی عظمت کے جھنڈے لگائے ہیں، وہ کیسے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو کم ہونے دے گا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے زمانے میں، یہ آزمائش ہماری ہے، یہ امتحان ہمارا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امت کیا اس واقعے کے بعد امت بنتی ہے یا وہ اسی طرح ٹکڑیوں میں بٹی رہتی ہے، جغرافیائی ٹکڑیوں میں اور گروہی ٹکڑیوں کے اندر تقسیم رہتی ہے، یا امت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے کہ اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر حسن کے خاکے تراش دیے جائیں اور ریاستی سرپرستی کے اندر ایسا کیا جائے۔ 1450 سالہ تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم کمزور سے کمزور بھی رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا جو آخری دور ہے، یہ سازشوں کا گڑھ بن گیا تھا سلطنت عثمانیہ کا مرکز، اور استنبول میں آ کر کے پوری دنیا کے مکار آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اور اس زمانے میں بھی فرانس نے یہ بدماشی کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت پر حملہ کیا اور ایک فلم چلانا چاہی۔ تو انتہائی مشکلات میں گرا ہوا حاکم وقت خلیفۃ المسلمین سلطان عبد الحمید، وہ پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، اور تلوار لے کر کے سفیر کے سامنے آ گیا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا کردار ہے۔ آج ہم ان کو خراج کیوں پیش کرتے ہیں؟ آج سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام کیوں باقی ہے؟ جب ریجینالڈ نے ایک حاجیوں کے قافلے کو لوٹا اور لوٹ کر کے کہا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہاری مدد کرے، تو یہ بات جب سلطان تک پہنچی تو اس نے کہا میں اپنے اوپر آرام حرام کرتا ہوں جب تک میں اس کتے کو اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں اور اپنے ہاتھ سے قتل نہ کروں۔ تاریخ پڑھیے، اس کے بعد سلطان آرام کی نیند نہیں سویا، دن رات لشکر ترتیب دیتا تھا، دن رات مشقت اور محنت کرتا تھا۔ نیند جب تنگ کرتی خیمے کی چوپ سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا۔ اس نے اپنے اوپر چین حرام کر دیا کہ میرے پیغمبر کی توہین ہو اور میں چین کی نیند سو سکوں۔ امت مسلمہ، آج ہمیں بھی سوچنا ہے، ہم علماء ہیں تب بھی، ہم مشائخ ہیں تب بھی، ہم اقتدار کے ایوانوں میں براجمان ہیں تب بھی، ہم عوام ہیں تب بھی، ہم تاجر ہیں تب بھی، کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جا رہے ہوں تو کیا ہم آرام اور چین کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی غیر مرتب جو ہے وہ نہیں ہو جائے گی اور ہم اپنے
فروعی اختلافات کو بھول کر کے امت بننے کی طرف نہیں بڑھیں گے؟ کیا ہم اب بھی ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے رہیں گے، ایک دوسرے کے جبے پھاڑتے رہیں گے، ہم تنظیموں کے بت پوجتے رہیں گے جبکہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جا رہے ہیں؟ اپنی انا کو ذبح کرو اور امت صحیح معنوں میں امت بن کے یہ عزم کرے کہ ہم ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے جو حضور کی توہین کرتا ہے۔ کوئی ہوتا کون ہے کہ حضور علیہ السلام کی توہین کرے اور امت زندہ رہے؟ سلطان نے عزم کیا کہ جب تک میں اس سے بدلہ نہیں لیتا چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ تاریخ پڑھیے گا، وہ نیند بھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے نکالتا تھا اور دن رات کبھی لشکر ترتیب دیتا، کبھی کچھ۔ پھر ایک وقت آیا کہ سارے جو ہے وہ بدتینت حکمران ایک ایک کر کے چن کر کے کاٹے گئے، اور ریجینالڈ کی جب باری آئی تو سلطان نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لایا جائے، اور جب سامنے لایا گیا تو تاریخ کے اوراق سے جہاں یہ واقعہ لکھا ہے غیرت پھوٹتی ہے، وہاں لگتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ہمت اور توانائی ملتی ہے اور جذبہ ترتیب پاتا ہے جو سلطان کا انداز تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آگے بڑھا اور اس آپے سے باہر ہو گیا اور تلوار سے اس کے ٹکڑے کرتے ہوا، او کتے تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے۔ اور پھر اس نے چین کی نیند لی کہ میرے آقا و مولا کا گستاخ کیفر کردار تک پہنچا۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے ہیں؟ اگر تاجر اسی طرح خیانت کر رہا ہے اور حکمران اسی طرح چین کی نیند سوئے ہیں اور امت کو غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ علماء و مشائخ سے لے کر عوام تک یکسو اور یکجہت نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن رسول رحمت کا سامنا ہم کس طرح کر پائیں گے؟ اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ پیغمبر حسن و جمال کے قدموں میں نچھاور کر دیجئے اور حضور کے نام لگا دیجئے اور آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا رشتہ نبھائیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ باقی جہاں تک رہی بات حضور علیہ السلام کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگ پتھر لے کے حضور کی راہیں روکنے کے لیے آنے والے تھے، اس وقت بھی کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں آپ کا رب آپ کو بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر آپ کے وصف بیان کیے، ایسے باکمال شخص کی عزت میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ انکا لتصل الرحم، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری چیز وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کی کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پورا کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور راہ خدا میں جن لوگوں کو مشکل پڑتی ہے، مصیبت پڑتی ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ان اوصاف حمیدہ کے آپ مالک ہیں تو آپ کا رب آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کی آبرو پر حرف نہیں آنے دے گا۔ تو محبوب کی آبرو تو سلامت ہے۔ کتوں کے بھونکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاند کو دیکھ کر کے کتے جو ہے وہ بھونکا ہی کرتے ہیں، لیکن چاند تو نور برساتا ہی رہتا ہے، اس سے تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو حضور کی محبتوں کے سانچے میں ڈھال دینا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو، ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا نوکر آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا،
محفل میں بھی محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ باقی رہی بات حضور کی عظمتوں کی، حضور کی رفعتوں کی، تو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں افہام خلائق، تمام کائنات کی عقلیں، ان کی خرد، ان کا فہم و ادراک انبیاء علیہم السلام کی عظمتوں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ تمام زمانوں کی، فلسفیوں کی، دانشوروں کی، دنیا کے بڑے بڑے جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کی عقول کو جمع کر لیا جائے تو وہ ایک نبی کی عظمت تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا سب نبیوں کی عقول حضور کی عظمت تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اللہ نے جو محبوب کو شان عطا فرمائی ہے، حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں ایک دن مجھے شوق آیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں تو دیکھوں، تو میں معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا۔ فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور، جہاں میرا نقطہ انتہا تھا اور مصطفیٰ کریم کا بھی نقطہ آغاز تھا، جہاں میں ختم ہو رہا تھا اور مصطفیٰ بھی شروع ہو رہے تھے، اس کے اور اس کے درمیان 1000 نور کا پردہ آیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو فاتحہ بھی صحیح طرح سے پڑھنے نہیں آتی، یہ ولیوں کے امام ہیں حضرت بایزید بسطامی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المعجوب کے اندر حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بایزید بسطامی ہے، اور ان کی شانوں کا عالم یہ ہے کہ یحییٰ بن معین نے حضرت بایزید بسطامی کو خط لکھا، اور جو لکھا وہ ان کی اپنی کیفیت تھی، لیکن بصیغہ غیب دکھا، جس طرح کہ بزرگوں کا ماضی میں طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے اپنی کرامات بیان نہیں کیا کرتے تھے، اپنے فضائل نہیں بیان کیا کرتے تھے۔ اگر کسی چیز کو بیان کرنا مقصود بھی ہوتا تو بصیغہ غیب بیان کرتے۔ تو حضرت بایزید کو یحییٰ بن معین نے لکھا، حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا، اور ایسی مستی آئی، ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک وہ نشہ اتر ہی نہیں رہا۔ ایک گھونٹ پیا معرفت کے سمندر سے اور ایسی مستی آ گئی کہ ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ تو بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے جو جواب دیا وہ حضرت کی اپنی کیفیت تھی، لیکن بصیغہ غیب انہوں نے بھی جواب دیا۔ فرمایا تو اس کی شان پوچھتا ہے جس نے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک نشہ نہیں اترتا، تو اس کی حالت کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی کے پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے۔ یہ ہیں بایزید بسطامی، شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میں خانہ۔ تو بایزید بسطامی فرماتے ہیں جہاں میری انتہا ہو رہی تھی اور مصطفیٰ کا بھی نقطہ آغاز تھا، اس کے اور اس کے درمیان 1000 نور کے پردے آئے۔ لو دنو تو خط وطن لہ ترک، تو اگر میں ایک قدم آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ ہمارے درس نظامی میں شامل نصاب کتاب ہے شرح قائد نصفیہ، اس کی تشریح علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روح پرواز کر سکتی ہے، یہ عالم امر کا لطیفہ ہے۔ اگر میری روح زنگ آلود ہے اور پرواز نہیں کر پاتی تو پاک روحوں پر اپنی روح کو قیاس نہ کرو۔ ہم خوابوں میں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، تو روحیں پرواز کرتی ہیں۔ تو حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت سارے ہیں۔ عالم اجسام اور عالم وجوب کے درمیان، عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، وہاں سے چھن چھن کے دنیا پہ آتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور عرش ایک نہیں، بہت سارے ہیں، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ سنیے، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ تو آواز ہے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لکا،
ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، تو جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو ساری زندگی بھی ان کی مدح و توصیف میں رطب اللسان رہے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ کے مادح کی آخری حد عجز ہے۔ اگر کوئی حضور کی مدح کرنے بیٹھ جائے تو جوں وہ اس بحر زخار میں غوطہ زنی کرتا چلا جائے گا، بالآخر وہ تھک کر کے اس کے بازو شل ہو جائیں گے اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو کون ہے جو ان کی عظمت کا اور ان کی رفت کا بیان جو ہے اس کا حق ادا کر سکے؟ تمام عمر بھی بیت جائے، صدیوں سے لوگوں نے حضور کی عظمتوں کے قصیدے پڑھے، حضور کی شان میں حضور کے نام کے ترانے پڑھے، لیکن حق ادا نہ ہو سکا۔ لیکن حق ادا ہو یا نہ ہو، وہ اٹی لے کر کے بڑھیا یوسف کے خریداروں میں اپنا نام تو لکھانے گئی تھی، تو یہ صدیوں سے امت جمع ہو کر کے پیغمبر حسن کے قصیدے پڑھتی ہے، تو گویا یہ اپنا نام اٹی والوں میں شامل کر کے، خریداروں میں شامل کر کے اپنے لیے سعادتیں سمیٹتی ہے۔ اور اس بات کا ادراک رکھتے ہوئے کہ یہ حق ادا نہیں ہو سکتا، امام نبہانی علیہ رحمہ نے حضور کے فضائل پر ایک کتاب لکھی 4 جلدوں میں، آپ جو ہے وہ جواہر البحار فی فضائل النبی المختار۔ تو جب وہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے سوچا کہ میرا شوہر حضور علیہ السلام کی عظمت پر کتاب لکھ رہا ہے اور حضور کے قصیدے جمع کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کر رہا ہے، تو میں کم از کم یہ تو کر سکتی ہوں کہ گھر کے امور میں انہیں پریشان نہ ہونے دوں۔ تو وہ گھر کے امور خانہ داری میں انہیں کچھ نہ بتاتی۔ اس دوران امام نبہانی پر جو کرم ہوا وہ تو ہوا ہوگا، امام نبہانی کی اہلیہ کو 3 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ کام چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے۔ محافل میلاد کا اہتمام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، حضور علیہ السلام کے قصیدوں کی، حضور کی شانوں اور عظمتوں کی محفلوں کو سجانا، یہ چھوٹا کام نہیں۔ اس کو پیشہ نہ بننے دینا، اس کو کاروبار نہ بننے دینا، اور اس کو آداب کی رعایت کے ساتھ منعقد کرنا، تو دیکھنا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور اس کا صلہ اور اس کا اجر کتنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں عزتیں اور سرخرویاں دی جاتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے حسن کے تذکرے کرتا ہے وہ محبوب الخلائق ہو جاتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ جہاں حضور کا میلاد ہو پورا سال وہاں رحمتیں اترتی رہتی ہیں، پورا سال وہاں برکتیں اترتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کعبۃ اللہ میں جائیں تو وہاں ایک پتھر نصب ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر طواف کرنے کے بعد یہاں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف کر لیا، کہانی ختم نہیں ہوئی، کہا کہ نہیں، یہاں 2 نفل پڑھنے ہوں گے، 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی۔ کیوں؟ یہ پتھر کیا خاصیت رکھتا ہے؟ کہا یہاں میرے خلیل کے قدم لگے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو اسلام نے تو پتھروں سے میں دور نہیں کیا، لیکن اس پتھر کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، اور چاہے زمزم وہ بھی پتھروں سے پھوٹتا ہوا پانی ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، اور اس کو جو حاجی چومنے لگتے ہیں تو چومتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے بوڑھے اشخاص کو ہتھیلیوں پر جان رکھ کے اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چینیوں اور عجیب کیفیتوں میں دیکھا ہے۔ یار اس پتھر کو چومنے میں یہ تڑپ کیوں؟
اللہ اکبر. یہ بات حضرت عمر نے بتائی. کہا حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا. اور جس کو چومنے کا موقع لگ جاتا ہے وہ چومتا چلا جاتا ہے, کبھی اوپر سے, کبھی نیچے سے, کبھی وسط حجر. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں, پتھر چومنے کا موقع مل گیا تو چوم لیا ایک بار, جان چھوڑ دیں, یہ بار بار چومے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں, یہ تو کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چوما, خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں, وہاں سے چوما, خیال آیا حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں. میں نے کہا پتھر نہیں چوم رہے, یہ تو حضور کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا, ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا, بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. تو حجر اسود پتھر ہے, مقام ابراہیم پتھر ہے. کہا اس کو یہاں پیشانی رگڑو, سجدے کرو. مالک اس پتھر کی کیا شان ہے؟ کہاں یہاں خلیل اللہ کے قدم لگے. اچھا خلیل اللہ کے قدم کیا ساری زندگی اسی ایک پتھر پہ لگے ہیں؟ یہ حضرت خلیل کے قدم کسی اور پتھر پہ بھی لگے تھے؟ تو تاریخ پڑھیے, پتھریلا علاقہ ہے, جگہ جگہ پتھروں پہ قدم لگے حضرت خلیل کے. لیکن اس پتھر کو باقی کیوں رکھا گیا, باقی پتھروں کو کیوں باقی نہیں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت خلیل نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا, مالک اس رسول کو بھیج بھی دے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے, اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل اللہ نے میرے نبی کا میلاد پڑھا تھا. باقی پتھر مٹ گئے, جہاں میلاد ہوا وہ آج بھی موجود ہے. اس لیے جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں, وہاں برکتیں اترتی ہیں, وہاں انوار کے قافلے اترتے ہیں. اس لیے ان محافل کو مرتب کیجئے, منظم کیجئے, خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو انعقاد پذیر کیجئے, اور ان کو کاروبار نہ بننے دیجئے. خوبصورتی کے ساتھ اس کو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ رکھیے. یہ محافل زندگی دیں گی, یہ محافل حب رسول کی نہضت کا ذریعہ ہوں گی, یہ مجلسیں حضور کی الفت کی نشت کا ذریعہ ہوں گی. اور انہی مجلسوں نے غازی علم الدین پیدا کیے ہیں, انہی مجلسوں نے عاشق رسول پیدا کیے ہیں. تو حضور کے حسن کا تذکرہ, حضور کے فضائل کا عنوان, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عنوان, یہ ہمارا محبوب موضوع ہے, اور یہ میلاد النبی کے موضوعات ہیں. اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے. دور و نزدیک سے جو لوگ آئے, مسجد کے حال, برآمدوں میں, صحن میں اور اطراف میں پھیلے ہوئے بازاروں میں جو ہجوم عاشقاں ہیں, اللہ تیری بارگاہ میں ان لوگوں کی آمین کے ساتھ ہی دعا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی محروم نہ پلٹے, سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے. اور اے اللہ میرے وطن کی خیر فرما, میرے ملک کو امن کے اجالے عطا فرما, اور امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما. اللہ اس امت کو اتنی طاقت, اتنا غلبہ نصیب فرما کہ تیرے محبوب کی ناموس کی طرف کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے, سوچ بھی نہ سکے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.